بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آج میں بات کرنے لگا ہوں الائچی کی۔ الائچی جو کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سبز الائچی ہوتی ہے، ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے، ایک کالی الائچی ہوتی ہے جس کو بڑی الائچی بھی کہہ دیتے ہیں، موٹی الائچی بھی کہہ دیتے ہیں، بلیک کارڈمم، اور وہ اس دوسری کو سبز الائچی، سفید الائچی، چھوٹی الائچی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، کچن میں اکثر موجود ہوتی ہے۔ تو میں اس کی بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی کے کچن میں یہ دونوں الائچی کی دونوں اقسام موجود ہیں تو گھر میں کوئی بھی بیماری آ جائے تو سب سے پہلے یہ الائچی اس بیماری کو دور کرنے کی یا اس کی شدت کو کم کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے کھانوں میں مسالہ جات میں بڑی الائچی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، چھوٹی الائچی بھی مسالوں میں اور دیگر پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج میں ان کا دونوں کا آپس میں کمبینیشن آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے نروس سسٹم یعنی دماغ سے لے کر پاؤں تک، نظام اعصاب، نظام عضلات، نظام دوران خون، نظام انہضام اور نظام اخراج یعنی گردوں کا اور مثانے کا نظام، تو اسی طرح ریپروڈکٹیو سسٹم جو میلز اینڈ فیمیلز کا، ہر سسٹم میں، ہر بیماری میں آپ اس کو اپنے موقع محل کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، سر سے شروع کر لیتے ہیں نا، ٹاپ سے، تو یہی الائچی بڑی اور چھوٹی، اسی کے متعلق بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں سر پہ وزن رہتا ہے، دباؤ رہتا ہے، بات کرتے کرتے بات بھول جاتے ہیں، چیز رکھ کر وہ بھول جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو وہ چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کی، حافظہ کی کمزوری ہو گئی ہے۔ تو ان کے لیے یہ جو الائچی بڑی اور چھوٹی جو ہے، اس کی جو میں کمبینیشن بتاؤں گا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو منہ سے بڑی ناگوار سی سمیل آتی ہے، ان کے منہ سے بڑی ناگوار ایک بو آتی ہے، ان کو بھی بعض دفعہ پتہ چلتا ہے، لیکن ساتھ بیٹھے جو سامنے بندہ بات کر رہا آتا ہے تو وہ اس سے بہت برا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی میں کہتا ہوں معاشرتی اعتبار سے یہ ایک بہت بری بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی کے منہ سے ناگوار سمیل آئے بات کرتے ہوئے۔ تو اس کے لیے یہ جو ناگوار سمیل آتی ہے، اس کے لیے ایک تو مسوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مسوڑوں میں پس ہوتی ہے، مسوڑوں میں انفیکشن ہوتی ہے، مسوڑوں میں مختلف بیکٹیریا جو ہے وہ پرورش پا چکے ہوتے ہیں، پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ناگوار سمیل کی وجہ یہ ہوتی ہے، منہ کی جو ناگوار سمیل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ معدہ خراب ہوتا ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی منہ سے سمیل آتی ہے۔ تو یہ دونوں ناگوار سمیل چاہے معدے کی خرابی سے ہو چاہے مسوڑوں کی خرابی سے ہو، تو اس کے لیے یہ بہترین ثابت ہوگی یہ کمبینیشن جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے بھائیوں ذہن میں رکھ لیں، جن لوگوں کے مسوڑے خراب ہیں وہ ذرا الرٹ ہو کر میری بات سن لیں، غور سے میری بات سن لیں۔ جن لوگوں کے مسوڑے خراب ہیں، مسوڑوں میں انفیکشن ہے، مسوڑوں میں پس پڑی ہوئی ہے، پائیوریا جس کو کہتے ہیں، یا انگلی مارنے سے، برش مارنے سے، مسواک مارنے سے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں ایسے لوگ فوراً الرٹ ہو جائیں، فوراً اپنا علاج کروا لیں کسی اچھے معالج سے، ورنہ ہر صورت میں ان کو زندگی کے کسی حصے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یہ 100% لکھی ہوئی بات ہے کہ جن لوگوں کے مسوڑے انفیکشن زدہ ہو جائیں، پیپ زدہ ہو جائیں، ان میں بیکٹیریا پرورش پا جائیں اور ان کو پائیوریا ہو جائے اور عرصہ دراز تک وہ
بیماری رہے اور وہ علاج نہ کروائیں تو پھر ہارٹ اٹیک ان کے لیے لازمی ہے. کوئی قوت نہیں ہارٹ اٹیک روک سکتی. اس کا میں علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا کہ وہ مسوڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ مسوڑوں کی خرابی کیا کرتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ الائچی کا جو میں کمبینیشن بتاؤں گا یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اس کے بعد معدے میں نیچے غذا کی نالی میں جلن ہو جائے, کھانا کھانے کے بعد غذا کی نالی میں جلن ہو جائے, معدے کے اوپر جلن ہو جائے, کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے, افارہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے قبض ہو جاتی ہے, اس کے لیے اس الائچی کا بڑی اور چھوٹی دونوں کا کمبینیشن میں نے بنایا ہے, تو وہ بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے, آنتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے, گٹس بن جاتے ہیں اور السریٹو کولائٹس ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے بڑی اور چھوٹی الائچی کا کمبینیشن. اس کے بعد آپ جگر کی بات کر لیں تو ایسے لوگ جو دیر تک جگر کی سوزش کا مریض بنے رہتے ہیں, ان کو کسی کا جگر فیٹی ہو گیا ہے, کسی کا جگر سکڑ گیا ہے, کسی کا جگر کام نہیں کر رہا ہے, ضعف جگر ہو گیا ہے, تو ان ساری صورتوں میں یہ الائچی جو بڑی اور چھوٹی ہے اس کا کمبینیشن آپ کو فائدہ دے گا. اگر بیماری حد سے بڑی ہوئی ہے, ہیپاٹائٹس ہوا ہے, تو پھر آپ اپنے معالجے سے ہیپاٹائٹس کا علاج بھی کروائیں گے اور ساتھ یہ کمبینیشن استعمال کریں گے تو بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یا جتنے بھی میں مسائل کی بات کر رہا ہوں تو وہ تندرست لوگ جو اس کمبینیشن کو استعمال کریں گے, ایک تو ان کے منہ سے اچھی اسمیل آئے گی اور وہ بیماریوں سے, ساری بیماریوں سے ان کی حفاظت ہوگی. اور تو اور یہ جو کمبینیشن ہے اگر کوئی ہم ہفتے میں 2 دفعہ یا روزانہ بھی استعمال کرتے رہیں تو یہ ہمارے امیون سسٹم کو ذرا ایکٹیو رکھتا ہے, ہمارے جسم کی امیونٹی کو, قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے یہ کمبینیشن. تو اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا پھر کبھی کبھار اتنا لو ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو نمک وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے بھی یہ کمبینیشن جو ہے یہ بہترین ہے. وقتی طور پر بھی فائدہ دے گا. اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے تو جی ہاں, میں بڑے شوق سے بات کر رہا ہوں, میرے اوپر نقطہ اٹھایا جائے گا کہ بھائی لو بلڈ پریشر کا بھی ایک ہی نسخہ اور ہائی کا بھی, تو بھائیو یہ دونوں الائچیوں کا کمبینیشن یہ ہے کہ یہ دونوں کو ہی اس طرح کر دیتا ہے کہ لو کو بھی نارمل اور ہائی کو بھی نارمل کر دیتا ہے. اگر لو ہے تو اس کو اپ لے آتا ہے اور نارمل سطح پر, اور اگر ہائی ہے تو اس کو ڈاؤن کر کے نارمل سطح پہ لے آتا ہے. یہ خوبی ہے دونوں الائچیوں کی کمبینیشن کی. تو اس طرح اگر ہم باقاعدگی سے اس کمبینیشن کو, بڑی اور چھوٹی الائچی کو استعمال کرتے رہیں گے تو جو سسٹمیٹک امراض ہیں, بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے جو امراض ہیں, یعنی دوران خون کے جو مسائل ہیں, اس میں دل کے والو کی بات کر لیں, دل کے پٹھوں کی بات کر لیں, اور بلڈ ویسلز کی, آرٹری کی اور وینز کی بات کر لیں, تو ان کے اندر جو چکنائیاں جم جاتی ہیں, جو ان کے اندر سکیڑ آ جاتا ہے, سوزش آ جاتی ہے, یا پھر تیزابی مواد وہاں پر موو کر کے ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے, تو ان سب کے لیے حفاظت کے لیے اگر ہم یہ کمبینیشن استعمال کرتے رہیں گے گاہے بگاہے, تو ہمیں بلڈ سرکولیشن کے کوئی بھی امراض جو ہے, بلڈ سرکولیشن سسٹم کے کوئی بھی امراض جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اگر ہم اس کو باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے یا کوئی دل کا مریض ہے, تو وہ اپنے معالج کی وہ دوائی جو اس نے شروع کی ہوئی ہے اس کو جاری رکھے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کمبینیشن استعمال کر لے, کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اس کا کوئی انٹریکشن بھی نہیں ہے دوسری ادویات کے ساتھ, تو پھر یہ یوز کر سکتے ہیں آپ. تو اس طرح اس کے علاوہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو کمبینیشن ہے اگر ہم باقاعدگی سے استعمال کریں
اور خاص طور پر میری بیٹیاں بہنیں وہ سن رہی ہیں، تو یہ چہرے کو خوبصورتی مہیا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی کا کمبینیشن اگر ڈیلی ایک دفعہ استعمال کر لیں تو یہ رنگ کو صاف کرتا ہے اور چہرے پر چارمنگ اور خوبصورتی لاتا ہے، نہ صرف چہرے پر بلکہ پورے جسم پر۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہرب میں، جس کو ہم الائچی کہتے ہیں، وہ بلیک بھی ہے بڑی موٹی والی اور وائٹ یا سبز بھی ہے، تو ان دونوں کا کمبینیشن، وہ کیا کمبینیشن ہے بھائی؟ بہت مؤثر کمبینیشن ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 50 گرام بڑی الائچی لے لینی ہے، موٹی الائچی بلیک کارڈمم، اور 50 گرام اس سبز الائچی لے لینی ہے، جس کو ہم چھوٹی الائچی بھی کہہ دیتے ہیں، وائٹ کارڈمم کہہ دیتے ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے برابر وزن لے کر ان کو گرائنڈ کر لینا ہے، اور گرائنڈ بہت باریک نہیں کرنا، درمیانہ سا پاؤڈر کر لینا ہے۔ اب اس پاؤڈر میں سے آپ نے ایک چٹکی لینی ہے، ایک پنچ لینی ہے۔ عام جن لوگوں نے حفظ قدم کے طور پر استعمال کرنا ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ ایک چٹکی لیں گے، اور جو کسی مسئلے کا شکار ہے، بیماری کی دوائی استعمال کر رہے ہیں اپنے حکیم صاحب کی معالج کی، تو اس کے ساتھ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ہیلپنگ ڈرگ کے طور پر، تو وہ 2 چٹکیاں لیں گے۔ اب 1 کپ ابلتے ہوئے پانی کا لینا ہے، 1 کپ پانی ابلتا ہوا لے کر اس میں یہ 1 چٹکی تندرست لوگ اور 2 چٹکیاں جو کوئی بیماری ہے جنہوں نے بیماری کے لیے استعمال کرنا ہے، اس پاؤڈر کی، الائچی والے پاؤڈر کی ڈال کر ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈھانپ دیں گے، 3 منٹ تک اس کو ڈھانپا رہنے دیں گے۔ 3 منٹ کے بعد اگر وہ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو اس میں 1 چمچ شہد کا ڈال لیں، تو وہ اور بہتر، ڈال کر تو وہ نیم گرم پی لیں۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ سادہ پی لیں۔ اچھا، شہد نہ ملے تو اس میں جو شکر ہے، سرخ شکر، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 1 چمچ۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں، کریں اپنے معالج کی دوائی، تو اس کو آپ ساتھ یہ قہوہ دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کو بہت جلد افاقہ ہو جائے گا، وہ بیماری سے نکل جائیں گے۔ اور عام تندرست لوگ اگر اس طرح استعمال کریں گے، جتنی میں نے بیماریاں گنوائی ہیں، تو وہ روزانہ 1 دفعہ استعمال کر لیں یا 2 دفعہ، تو یہ ویسے بھی کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ جسم کو تقویت بھی دیتا ہے کسی حد تک، اور آپ کی سانسوں کو خوشگوار کرتا ہے۔ اور دمہ، جن لوگوں کو دمہ ہوا ہے، جن کو سانس کی تنگی ہے، دمے کی وجہ سے، پھیپھڑوں کی سوزش کی وجہ سے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے سانس کی تنگی ہے، خاص طور پر سانس کی تنگی والے مریض اگر اس قہوے کو دن میں 3 دفعہ لے لیں اور اس کے اندر شہد ڈالیں یا گڑ ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوائی ساتھ نہ بھی لیں تو ان کو بہت جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ اور آج کل رمضان المبارک ہے، تو روزے کے بعد اگر آپ خوشی سے بھی اس کپ کو 1 دفعہ پی لیا کریں تو بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جی، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس پہ عمل کریں۔ میرے لیے صرف دعا کر دیں۔ جزاک اللہ۔